الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ الفیل ہمارے سامنے ہے اور یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 105 ہے۔ اس سورت میں 5 آیات ہیں۔ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں عربوں کی اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کا ایک بہت ہی زیادہ مشہور واقعہ جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے، اور جس سال یہ واقعہ ہوا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ عام الفیل جس سال یہ واقعہ پیش آیا وہ سال عربوں میں اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ انہوں نے اس سال کو تاریخ کا ایک معیار قرار دیا۔ جیسے مختلف کیلنڈر ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی خاص واقعے سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ایک کیلنڈر ہمارے ہاں رائج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے ایک کیلنڈر ہمارے ہاں رائج ہے۔ اسی طرح عربوں کے اندر عام الفیل باقاعدہ ایک کیلنڈر تھا کہ عام الفیل سے اتنے سال بعد، عام الفیل سے اتنے سال پہلے، باقاعدہ اس کو انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا۔ اتنا مشہور اور اتنا اہم واقعہ تھا۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، فیل ہاتھی۔ اور اس سال ایک واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل کا واقعہ، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ جو اس زمانے میں بہت بڑا حاکم تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یمن میں ایک حاکم، ایک گورنر ابرہہ نام کا مقرر کر رکھا تھا۔ بادشاہ تو حبشہ کا تھا لیکن یمن کے علاقے میں جو اس کا گورنر تھا اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے دوسرے عیسائیوں کے ساتھ مل کر ایک سازش رچائی، چونکہ ابرہہ بھی عیسائی تھا، حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، اور اس زمانے میں رومی سلطنت ایک بہت بڑی طاقت تھی، روم کی سلطنت، وہ لوگ بھی عیسائی تھے۔ تو ان سب نے ایک سازش رچائی، وہ یہ کہ کسی طریقے سے عرب کے اوپر قبضہ کیا جائے، یعنی عربوں کے سماج پر، عربوں کی عبادت پر، عربوں کی تجارت پر خاص طور پر، کیونکہ عرب ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ تو عرب سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے، عرب لوگوں کو اپنے ماتحت لانے کے لیے انہوں نے ایک سازش رچائی، وہ یہ کہ انہوں نے وہاں صنعاء جو یمن کا سب سے بڑا، سب سے مشہور شہر ہے، صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، کلیسا عیسائیوں کی عبادت کا کلیسا، اور اس پر خوب دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا، تزئین و آرائش کی گئی، دنیا کی جو قیمتی سے قیمتی ساز و سامان تھا وہ سارے کا سارا اس میں لگایا گیا، لوگوں کو لالچ بھی دی گئی، لوگوں کو اس کی طرف فریفتہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ یہاں خانہ کعبہ آباد تھا عرب کے اندر، لوگ حج کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے اور بہت سی تجارت بھی ہوتی تھی۔
یہ جو مکہ مکرمہ تھا، خانہ کعبہ، یہ صرف عبادت کا مرکز ہی نہیں تھا بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں کی تجارت کا بھی مرکز تھا۔ یہاں سامان خریدا جاتا تھا، سامان بیچا جاتا تھا۔ حج کے لیے آنے والے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، سامان لے کر آتے تھے اپنے علاقوں سے، اور جب اپنے علاقوں میں واپس جاتے تھے تو یہاں سے سامان خرید کر ایک بہت بڑی تجارتی منڈی کی حیثیت تھی مکہ مکرمہ کی، خانہ کعبہ کی۔ تو وہاں سے لوگ یہ صنعاء کے کلیسا، ابرہہ کے بنائے ہوئے کلیسا کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو ابرہہ نے ایک سازش اور کی۔ اس نے عربوں کو اشتعال دلایا اور اعلان کروا دیا پورے عرب میں کہ ہم یہ جو عربوں کا کعبہ ہے اس کو ختم کر کے سب لوگوں کو اپنے کلیسا میں عبادت کے لیے بلائیں گے، مجبور کر دیں گے، اور اس طرح کی باتیں کی جس سے عرب والوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عرب لوگ غصے میں آ کے ہمارے کلیسا پہ حملہ کریں اور ہم اس کے جواب میں ان کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں، اس کو منہدم کر دیں گے۔ ویسے تو کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن وہ پہلے حملہ کریں اور پھر ہم اس کے جواب میں اس کو ڈھا دیں۔ اور باطل کا ہمیشہ سے یہ طرز رہا ہے کہ وہ اشتعال دلاتا ہے، پھر جنہیں اشتعال دلایا جاتا ہے وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو پھر جواب میں بھرپور حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی استعماری قوتیں آئی ہیں، یہاں بھی یہی ہوا تھا، ہمارے ہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں، کہ پہلے انگریز یہاں آئے، تجارت کرتے رہے، اب انہیں کوئی بہانہ چاہیے تھا مکمل طور پہ حکومتی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ مسلمانوں کو تنگ کیا، یہاں کے رہنے والوں کو پریشان کیا، انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی، 1857 میں وہ تحریک ناکام ہوئی۔ اب استعماری قوتوں نے، انگریز نے مکمل طور پہ اس علاقے پر پورے کا پورا قبضہ قائم کر لیا۔ تو وہاں انہوں نے بھی یہی سوچا، جو ایک استعماری سوچ ہے اور مسلط ہونے والی قوموں کی ایک سوچ ہے کہ کوئی بہانہ ہو تاکہ اپنا کام پورا کر سکے، تو اس نے اشتعال دلایا۔ عربوں نے حملہ تو نہ کیا، ظاہر ہے یہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ ایک عرب آدمی گیا اور اس نے کلیسا میں جا کر گندگی کر دی، اس کلیسا میں گندگی کر دی، جس سے عیسائیوں کے جذبات بھی، مذہبی جذبات مجروح ہوئے، اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نکلا اپنی فوج کو لے کر، 60,000 سے زیادہ فوجی، اور ایک روایت کے مطابق 13 اور ایک روایت کے مطابق 9 بڑے ہاتھی۔ ہاتھی اس زمانے میں یوں سمجھیے جیسے آج کے زمانے میں ٹینک۔ پرانے زمانے کی جنگوں میں ہاتھی کا کردار وہ ہوتا تھا جو آج کے زمانے میں ٹینک کا ہوتا ہے، کہ اس کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو ہاتھیوں کو لے کر اور 60,000 کی فوج کو لے کر ابرہہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پر حملے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ رستے میں کچھ عرب قبائل نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ چند سو آدمی ان 60,000 کی منظم فوج کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ عرب اس زمانے میں بکھری ہوئی ٹولیوں میں تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے اور سب بکھرے ہوئے تھے تو سب عرب، لیکن عربوں کا کوئی منظم طریقۂ زندگی نہیں تھا، کوئی منظم فوج نہیں تھے تو سارے ہی جنگجو بھی اور بہادر بھی، سرفروش بھی، لیکن کوئی منظم نہیں تھے۔ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں پر ان کی حکومتیں تھیں۔ تو کچھ لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اس لشکر جرار کے سامنے وہ ٹھہر تو نہیں سکتے تھے۔ ادھر حجاز میں، مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ وہ سب سے بڑے سردار تھے، بڑے وجی، بڑے خوبصورت، بڑی شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ تو لوگوں نے ان سے بھی کہا کہ جی آپ بھی کچھ کریں، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، حملے کو روکنا ہے۔
تو حضرت عبد المطلب ہر ایک سے ایک ہی بات فرماتے تھے. وہ بات یہ تھی کہ اللہ کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، خدا خود اس کی حفاظت کرے گا. جو بھی ان سے کہتا مزاحمت کے لیے تو وہ ایک ہی بات کہتے کہ خانہ خدا ہے اور خدا ہی اس کی حفاظت کرے گا. بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ ابرہہ اور عبد المطلب کا آمنا سامنا بھی ہوا. وہ اس طرح کہ ابرہہ کے لشکر نے مختلف اونٹ چرائے، مختلف اونٹوں پر قبضہ کیا، جس میں عبد المطلب کے بھی اونٹ شامل تھے. حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے، اور جب بات کی، پہلے تو ان کی شخصیت کو دیکھ کر ابرہہ اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر سامنے آ کر بات کی. وہ سمجھا کہ شاید کوئی مذاکرات کریں گے، کوئی بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں. ابرہہ نے کہا کہ پہلے تو میں آپ سے بڑا متاثر تھا، لیکن آپ کی یہ بات مجھے بہت چھوٹی لگی کہ آپ خود تشریف لائے اور صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ. اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس ارادے سے آ رہا ہوں، میں تو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آ رہا ہوں. تو عبد المطلب نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں اور میں صرف انہی کا ذمہ دار ہوں، میں انہی کی واپسی کی درخواست کرنے آیا ہوں. اور جو خانہ کعبہ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بھی پڑے تھے، لیکن جب بھی وہاں کوئی دعا مانگنے جاتا تھا تو اسے وہ بت بھلا دیے جاتے تھے. وہ جو دعائیں منقول ہیں ادب کی کتابوں میں، وہ ساری کی ساری دعاؤں میں اللہ کی ذات ہی مخاطب ہے، بتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، اللہ سے خطاب کر کے دعائیں مانگی گئیں. اور مختصر یہ ہوا کہ جب وہ لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو مکہ مکرمہ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محسر. وادی محسر، اس وادی میں جب وہ لشکر پہنچا ہے تو آسمان سے ابابیل جیسے پرندے ظاہر ہوئے، جن کی چونچ اور جن کے پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. وہ کنکریاں وہ اس لشکر کے اوپر پھینکتے جاتے تھے. جس جگہ وہ کنکری گرتی تھی، جس اونٹ پر، جس ہاتھی پر، جس فوجی پر اس کے جسم پر معمولی سا پھوڑا نکلتا، وہ پھوڑا پھٹ جاتا، اور جیسے ہی وہ پھٹتا اس کا اثر پورے کے پورے جسم میں ظاہر ہو جاتا، اور اس کا گوشت جسم سے جدا ہونے لگتا، ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہاتھی، وہ بڑا اونٹ، وہ بڑا فوجی، وہ بالکل ایسے ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا. قرآن مجید نے یہ مثال دی کہ عصف مأکول، کچھ ہی دیر میں وہ ایسے ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو یہ ہے وہ واقعہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اسے سالم رکھا، اسے قائم رکھا، اسے دائم رکھا، اور پھر اس کی روحانی حفاظت کا انتظام بھی اسی سال ہوا. یہ تو تھا اس کی عمارت کی حفاظت کا انتظام، اور خانہ کعبہ کی ایک روحانی حفاظت بھی ہوئی. اور وہ روحانی حفاظت یہ ہوئی کہ اسی واقعہ فیل کے 50 دن کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کعبہ کے روحانی محافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے. یہ اس کی عمارت کی حفاظت تھی. اور پھر 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ خانہ کعبہ کے روحانی محافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے. اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.